اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے شمشیر بن عامر کی قسط نمبر 5 کہ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے اور مدینے کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں، غصے کی لہر اس کے سامنے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار تھا۔ اسے غصہ اس بات پہ آیا کہ اجلاس میں طے تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینے نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینے چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے قبیلے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، اور وہ اپنے بھائی ہشام کو لے کر مدینے کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درم سے کم نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیے کی وصولی پر مامور تھا، اس نے کہا 4000 درم ادا کرو، ہم فدیے میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے کہا تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ہشام، خالد نے گرج کر کہا میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور ہشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی کہ جیسے اس پر کوئی اسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو۔ خالد، ولید نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا، یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو، ہشام نے کہا۔ غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے؟ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں شکست کھانے والے نہیں تھے۔ خالد نے کہا ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔
مدینے سے کچھ دور ذی الحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں پر رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں پر نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینے چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ معرکہ ارائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا، ایک تو اس کا بھائی کے، دوسرے 4000 درہم کے، چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہیں کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ انہی سوچوں میں خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اسے افق سے ایک کوہان سے بری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے، یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینے سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان۔ انشاءاللہ اس واقعے کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔